پھر جب یہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ آتی ہے، عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے، مسلمان عید کی نماز کے بعد قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب ایک مسلمان کی رہنمائی کرتے ہوئے اب اسے بتایا جاتا ہے، کل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم مان کر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، آج اس مسلمان کو اتنا حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں جانور ذبح کر اور بیٹا ذبح ہونے جتنا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ پھر جب یہ عید کا دن آتا ہے، عید کے دن ایک مسلمان قربانی کرتا ہے۔ اب صحابی پوچھتا ہے، اللہ کے رسول ہم جب قربانی کرتے ہیں ہمیں کتنا ثواب ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی آدمی جانور ذبح کرتا ہے، گائے ذبح کرتا ہے، بکری ذبح کرتا ہے، اس کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں اس مسلمان کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ پھر وہ صحابی سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول ہم تو بھیڑ ذبح کرتے ہیں، ہم تو اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بھیڑ اور اونٹ کے جسم پر جتنی اون ہوتی ہے، اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی مسلمان کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ اب جب یہ عید کا دن آیا، 10 تاریخ تھی، 11 تھی، 12 تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عید کے ان 3 دنوں کے اندر قربانی سے بڑا کوئی دوسرا افضل عمل نہیں ہے، یعنی سب سے بڑا عمل جو نیکی کا کیا جاتا ہے وہ قربانی کا کیا جاتا ہے۔ اب جب ایک مسلمان قربانی کرتا ہے، سوال اٹھتا ہے اس مسلمان کو اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قربانی کا یہ جانور ذبح کرنے والے کے لیے پل صراط پر سواری بنے گا۔ اور ایک روایت میں یوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آدمی دنیا میں قربانی کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، یہ جانور حاضر کیا جائے گا اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، یعنی جو چیزیں قابل قبول نہیں ہوتی، جو جن سے نفع نہیں اٹھایا جاتا، وہ چیزیں بھی لائی جائیں گی اور اس مسلمان کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی۔ اب ایک مسلمان قربانی کرتا ہے، سوال پوچھنے والا حضرت فاطمہ ہے، نبی علیہ السلام کی بیٹی ہیں، سوال پوچھتی ہیں، اللہ کے رسول قربانی جب کی جاتی ہے تو اس کے قبول ہونے میں کیا بات ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب ایک مسلمان قربانی کرتا ہے اور قربانی کی جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ پھر ایک مسلمان پوچھتا ہے، اگر ایک آدمی قربانی کرے اور قربانی ذبح کر دے تو کیا اس کے بدلے میں انعام ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب ایک مسلمان قربانی ذبح کرتا ہے اور قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ قربانی کا عمل لا کر مسلمانوں کے گناہوں کی مغفرت کر رہا ہے، مسلمانوں کے نیکیوں کی زیادتیاں کر رہا ہے۔ اب جب یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو، جسے یوم عرفہ کہتے ہیں، عید سے اگلے دن صبح کی نماز میں مسلمان نماز کے بعد
تکبیرات تشریق پڑھتا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات ایک مسلمان پڑھتا ہے تو مسلمان کو بتایا جاتا ہے یہ تکبیرات کہاں سے چلی ہے۔ فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ذبح کرنے کے لیے، اب ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا رہا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے ہیں، کٹنے کے قریب ہیں، کسی کو پتہ نہیں کہ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کٹ جائے گی۔ فرشتے دیکھ رہے تھے، فرشتوں نے جب یہ عمل دیکھا کہ باپ اپنے رب کے حکم کی وجہ سے اپنے بیٹی کو ذبح کر رہا ہے تو فرشتوں کی